اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم پہلے تختی نمبر 7 پڑھ چکے ہیں تو اس میں صرف یہ فرق تھا کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور یہ وہ آواز یہی دے رہے ہیں جس طرح کہ تختی نمبر 8 میں آ رہا ہے نا، با زبر الف با، یہ دیکھیں با زبر الف با۔ اگر ہم کہہ دیں با کھڑی زبر با، ایک ہی آواز ہے۔ اگر ہم کہیں با پیش واو الف بو، اگر ہم با الٹا پیش بو، ایک ہی آواز ہے۔ اگر ہم کہہ دیں با کھڑی زیر بی، یا کہہ دیں با زیر یا بی، با بو بی، اسی طرح اس میں بھی یہ تھا خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ اس تختی کے بتانے کا مقصد یہ تھا یہ کہ حروف مدہ ہی ہے، اس طرح کی شکل کے بھی آتے ہیں اور اس طرح کی شکل بھی آتے ہیں۔ یہ تختی نمبر 6 والے حروف ہیں، یہ تختی نمبر 8 والے حروف ہیں۔ ابھی ہم تختی نمبر 8 کی پریکٹس کر لیں گے، لیکن آواز وہی ہوگی۔ جو با کے جو زبر ہوتی ہے یہ الف کی آواز دیتی ہے، جو پیش ہوتی ہے وہ واو کی آواز دیتی ہے، جو زیر ہوتی ہے وہ یہ کی آواز دیتی ہے۔ جب زیر آگے ظاہر آ جائے، واو آگے ظاہر آ جائے یا سامنے لکھا ہوا آ جائے تو پھر ہم اس کو ایک مد کی جتنا اس کو لمبا کہیں گے۔ یہ سمپل سی بات ہے، یہ ہر بندے کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ تختی کو ہم ایک دفعہ پڑھ لوں، میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو جس وقت ہم پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ تلفظ کی ہم وضاحت کر دیں گے۔ جب اس کا تلفظ ساتھ ساتھ یہ الفاظ کی پہچان ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئی ایک چھوٹی سورت جیسے کہ سورۃ فاتحہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس کے ہم الفاظ کو جب ہم برابر پڑھ لیں گے نا تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور الفاظ شروع سے درست نکلنا شروع ہو جائیں گے، مجہول لفظ نہیں ہوں گے۔ تو ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ بھی حروف مدہ و لین ہے، ٹھیک ہے نا۔ لین کا مطلب ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، لین کا معنی ہوتا ہے نرم آہستہ سے۔ تو ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو میں صرف 2 دفعہ کہوں گا، پھر آپ اس کو زیادہ دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کبھی 3 دفعہ بھی کہیں وضاحت کرنی پڑی تو آپ نے حروف حلقے کا خیال رکھنا ہے۔ جو حروف حلقے جیسے ہا ہے، یہ حلق کے آخر سے نکلتا ہے، اس کی شکل اب بھی آپ کے سامنے میں دکھا دوں گا۔ یہ دیکھیں، با زبر الف با، با پیش واو الف بو، با زیر یا بی، با بو بی، با بو بی۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی۔ تو ہم اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں، تا زبر الف تا، تا پیش واو الف تو، تا زیر یا تی، تا تو تی۔ سا زبر الف سا، سا پیش واو الف سو، سا زیر یا سی، سا سو سی۔ پھر سنیں، سا زبر الف سا، سا پیش واو الف سو، سا زیر یا سی، سا سو سی۔ اس کو سا پیش واو سو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے جس طرح کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے تو وہ تینوں حرفوں کو میں بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے بولنا چاہیے، یاد بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ اوپر ہاتھ رکھ کر اوپر دیکھ کر، اور اوپر سے جب ہم اوپر دیکھتے بھی رہیں گے تو دماغ میں نقش ہو جائے گا اور لفظوں کی حرفوں کی پہچان ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو الف ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی۔ پھر سنیں، یہ حروف حلقی میں سے ہے تو پھر دوبارہ سنیں، ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو الف ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی، ہا ہو ہی۔ خا زبر الف خا، خا پیش واو الف خو، خا زیر یا خی، خا خو خی، خا خو خی۔ پھر سنیں، خا زبر الف خا، خا پیش واو الف خو، خا زیر یا خی، خا خو خی۔ را زبر الف را، را پیش واو الف رو،
را زیر یاری را رو ری، جو را کر لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے نا، تو اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. تو ابھی میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو. را زبر الف را، را پیش واو الف رو، را زیر یاری را رو ری، را رو ری. ری کہ اس کو بریک اس لیے پڑھ رہے ہیں، یہ اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پور کر کے موٹا کہ جیسے الرحمن الرحمن. آگے سنیں. زا زبر الف زا، زا پیش واو الف زو، زا زیر یا زی، زا زو زی، زا زو زی. زا کو ذرا چت کے دبا کے بولنا ہوتا ہے. زا زبر الف زا، زا پیش واو الف زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. تا زبر الف تا، تا پیش واو الف تو، تا زیر یا تی، تا تو تی، تا تو تی. زا زبر الف زا، زا پیش واو الف زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. زا زبر الف زا، زا پیش واو الف زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. فا زبر الف فا، یہ حروف شفوی میں سے ہے. شفت ہونٹ وہ کہتے ہیں، یہ ہونٹ کے ساتھ سے نکلتے ہیں. میں بیچ بیچ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اب آدمی نے سنا ہو تو پھر دوسری دفعہ اس کو آسانی ہو جاتی ہے. یہ پہلے یہ میں نے کوئی بات یہ سنی تھی، ٹھیک ہے نا. اف یعنی فا جو ہوتا ہے نا، یہ ہونٹوں کی تری سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ بھی نکالنے کا، مخرج ڈھونڈنے کا وہ طریقہ میں بتاؤں گا. پہلے بتایا بھی ہوا ہے، پھر دوبارہ بتانا ہے انشاءاللہ. فا زبر الف فا، فا پیش واو الف فو، فا زیر یا فی، فا فو فی، یہ بھی حروف ہلکی آ گیا. ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو الف ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی، ہا ہو ہی. ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو الف ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی. یا زبر الف یا، یا پیش واو الف یو، یا زیر یا جی، یا یو جی. یا زبر الف یا پیش واو الف یو، یا زیر یا جی، یا یو جی. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو الف او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای. حمزہ کے اوپر زبر زیر ہو یا الف کے اوپر زبر زیر ہو تو اس کو حمزہ ہی بولا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ الف ویسے پہچان کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو الف او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای، آ او ای. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو الف جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو الف جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. دال زبر الف دا، دال پیش واو الف دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. دال زبر الف دا، دال پیش واو الف دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. زال زبر الف زا، زال پیش واو الف دو، زال زیر یا زی، زا زو زی، زا زو زی. سین زبر الف سا، سین پیش واو الف سو، سین زیر یا سی، سا سو سی، سا سو سی. سین زبر الف سا، سین پیش واو الف سو، سین زیر یا سی، سا سو سی. ان کو ایک الف کے برابر، جیسے نا ایک انگلی بندہ اس طریقے سے سا سو سی، اس طریقے سے نا انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. شین زبر الف شا، شین پیش واو الف شو، شین زیر یا شی، شا شو شی. ایسے میں دکھاتا ہوں آپ کو، یعنی شا شو شی، یعنی آرام سے آپ ایک انگلی آدمی کھولے تو ایک اس کو ایک الف کے برابر کہا جاتا ہے. صاد زبر الف سا، صاد پیش واو الف سو، صاد زیر یا سی، سا سو سی. صاد زبر الف سا، صاد پیش واو الف سو،
صاد زیر یا سی، سا سو سی، یہ سا میں اور اس سا میں فرق ہے. یہ سا سو سی اس میں سیٹی کی آواز ہونی چاہیے، اس میں سا سو سی اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. زاد زبر الف زا، زاد پیش واو الف زو، زاد زیر یا زی، زا زو زی، زا زو زی، زاد زبر الف زا، زاد پیش واو الف زو، زاد زیر یا زی، زا زو زی. عین زبر الف آ، عین پیش واو الف او، عین زیر یا ای، آ او ای، یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے. عین زبر الف آ، عین پیش واو الف او، عین زیر یا ای، آ او ای، یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے. غین زبر الف غا، غین پیش واو الف غو، غین زیر یا غی، غا غو غی، غا غو غی. غین زبر الف غا، غین پیش واو الف غو، غین زیر یا غی، غا غو غی. قاف زبر الف قا، قا پیش واو الف قو، قاف زیر یا قی، قا قو کی، قا قو کی. کاف زبر الف کا، کاف پیش واو الف کو، کاف زیر یا کی، کا کو کی. اس قا قو کی اور کا کو کی ان میں فرق ہونا چاہیے. یہ حروف حلق سے نکلتا ہے. اق جیسے اق، یہ ہوتا ہے اک، یہ دوسرا بغیر نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے. قا قو کی، قا کا کو کی. ٹھیک ہے. لام زبر الف لا، لام پیش واو الف لو، لام زیر یا لی، لا لو لی. پھر سنیے. لام زبر الف لا، لام پیش واو الف لو، لام زیر یا لی، لا لو لی. میم زبر الف ما، میم پیش واو الف مو، میم زیر یا می، ما مو می، ما مو می. یہ تھے یعنی حروف مد و لین. ٹھیک ہے نا، جس طرح میں نے بتایا ہے. تو ابھی ہم یہ میں آپ کے سامنے بسم اللہ آپ کے سامنے اس کو لگاتا ہوں، تو اور اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بارے جان لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ بسم اللہ لگ گیا، ہمیں نظر آ رہا ہے. تو میں ابھی پڑھتا ہوں. پہلے اعوذ باللہ پڑھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. رحم ہمیشہ وہ ہمیں سانس دے رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، وہ مسلسل بغیر مانگے دیے جا رہا ہے. اور اس کے تلفظ کا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جیسے با بس، سین سے پہلے اگر زیر آ جائے کسی بھی لفظ کے تو اس کو ہم بریک پڑھیں گے. یہ دیکھیں، اس کو ہم بریک بسم اللہ، اور اللہ کے لفظ سے پہلے میم زیر آ جائے تو اللہ کے لفظ کو بھی تھوڑا سا بریک ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ نا لام کی بریک ادائیگی کرنی ہے. یہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے. شد مضبوطی سے پڑھنا ہے، یعنی زور سے، یعنی ڈبل یہ لفظ ہوتا ہے. میں اس کو لکھ کر بھی دے دوں گا آپ کو کسی وقت. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن. جو را سے پہلے ہے کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ بریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے نا. را کو ذرا موٹا پڑے گا. اور ہا جو ہے اس کا تلفظ کا خیال رکھنا. یہ حروف ہلکی میں سے، یہ دیکھیں نشان بھی سے پڑا، یہ پیچھے سے ہا ایسے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یعنی شروع والے لفظ کو ہم اگر یہ شروع والا یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر، یعنی یہ اس کے اوپر زبر لگا دی جائے اور یہ ہا ہم لکھ دیا، یا اس کے اوپر زبر، یہ با آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر جزم آ جائے گا. اب یہ دیکھیں نا، جب اب ہم دونوں بات کر یہ سمجھیں گے ہونٹوں سے نکل رہے ہیں، ہونٹوں کی آواز نکل رہی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ما زبر الما میم، ما کھڑی زیر میم، ما پہ الٹا پیش مو، ما میمو، ایک الف کے برابر اس کو ہم نے کرنا ہے. تو یہ بھی اس کو ایک الف کے برابر، اس کو بھی ایک الف کے برابر، اور حاضر یا ہی یہ حروف لین ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر ہم کریں گے. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس لفظ کے اوپر شد ہوتا ہے وہ حقیقت میں تو ایک لکھا جاتا ہے لیکن وہ 2 دفعہ بولا جاتا ہے. جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، یعنی مل ایک دفعہ لام ہو گیا، پھر لا اس کو کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ما، اس کو کھڑا ایک لفظ نہ کرنا ہے، یہ را کو 2 دفعہ بولنا ہے، اور اس کو تشدید سے بولیں گے تو شدت سے بولیں گے، دونوں لفظ آٹومیٹکلی نکل جائیں گے. یہ سمپل سی بات ہے، تھوڑی سی پریکٹس کرنے سے یہ آ جائے گا، اور سنیں گے بار بار تو پھر بھی آ جائے گا. اب ہم آخر میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور الحمدللہ بھی 2 دفعہ اس کے الفاظ بول دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. اب ہم آئندہ اگلی والی تختی کی جو تختی نمبر 9 ہے اس کی ہم پریکٹس کریں گے. تو یہ ہم نے اس کی پریکٹس کری ہے، اس کو خوب طریقے سے پڑھنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جس طرح پڑھ کر بتایا گیا ہے اس کو بھی غور سے توجہ سے پڑھیں گے اور پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے. مشق کرنے کے بعد یہ آئے گا وما علینا الا البلاغ المبین. اور یہ بتایا ہے جب بھی ہم پڑھنا ہے قرآن پاک کی تعلیم کو تعوذ لازمی پڑھنا ہے، تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر اپنا پڑھائی شروع کرنی ہے. اور قرآن کا مطلب معنی یہ ہوتا ہے پڑھائی. قرآن قرأ یقرؤ قرآنً و قراءۃً، قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا یا پڑھائی، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام